سعید آباد میں موجود یہ مسجد میر مومن صرف ایک مسجد نہیں بلکہ اس پورے علاقے کی آبادی کی کہانی کا اہم حصہ ہے۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ کے وزیر اعظم اور سلطنت گولکنڈہ کے پیشوا جناب حضرت میر محمد مومن اسرابادی صاحب نے صرف شہر حیدرآباد کی تعمیر ہی نہیں کی تھی بلکہ حیدرآباد کے اطراف کئی نئے علاقے بھی آباد کیے۔ آج جو علاقے شہر حیدرآباد کا حصہ ہے، اسی طرح سعید آباد بھی میر مومن صاحب کی بسائی ہوئی آبادیوں میں سے سب سے قدیم اور اہم مقام رکھتا ہے۔ تاریخی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ میر مومن صاحب کا مقصد تھا کہ دکن کی سرزمین پر دور دور تک اسلام کی روشنی پھیلائی جائے، اس لیے انہوں نے شہر حیدرآباد سے باہر کئی زمینیں اور گاؤں خریدے، وہاں مسجدیں، عاشور خانے، سرائیاں، تالاب اور مختلف عمارتیں تعمیر کروائی۔ 1614 عیسوی میں میر مومن صاحب نے اس مسجد کو تعمیر کروایا اور یہ ان کی تعمیر کردہ مساجد میں سب سے بڑی مسجد مانی جاتی ہے۔ اس مسجد کے محراب اور اس کے اطراف سنگ موسیٰ پر سورہ الاسراء کی 20ویں آیت نقش کی گئی ہے۔ ایک جانب عربک میں ایک خطبہ لکھا ہوا ہے جس میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسول علیہ السلام پر درود و سلام درج ہے، اور محراب کی کمان کے بائیں جانب کے خطبے میں امام مہدی علیہ السلام پر درود و سلام اور ان کے القاب درج ہے۔ اس مسجد کے اطراف پھلدار درختوں کے باغ لگائے گئے تھے، پانی کے لیے ایک کنواں بنوایا گیا تھا اور لوگوں کو یہاں آباد کیا گیا۔ مسجد کے ساتھ ہی میر مومن صاحب نے یہاں ایک بڑی اور عمدہ سرائی بھی بنوائی جو آج بھی موجود ہے۔ یہ سرائی مسجد حیات بخشی بیگم حیات نگر اور کلثوم پورہ کی سرائی سے بھی پرانی ہے۔ اس سرائی کا نقشہ حیدرآباد کے سب سے پہلے ہاسپٹل دارالشفا کے ڈیزائن پر تیار کیا گیا تھا۔ اس سرائی میں 56 کمرے اور 17 کمانیں بنی ہوئی تھی۔ اس دور میں یہ سرائی اتنی مشہور اور آباد تھی کہ شاہی قافلے بھی یہیں قیام کیا کرتے تھے۔ اسی راستے سے آگے چل کر سلطان محمد قطب شاہ نے قلعہ سلطان نگر تعمیر کروایا اور ملکہ حیات بخشی بیگم نے شہر حیات نگر قائم کیا۔ میر مومن صاحب نے اس مسجد کی تعمیر کے ساتھ ان کی حفاظت، دیکھ بھال اور خدمت کے لیے اخراجات کا بھی باقاعدہ بندوبست کیا تھا۔ انہوں نے اس مسجد کی نگرانی اور خدمت ملا تمیمی کے سپرد کی جو ایک بڑے عالم تھے۔ میر مومن صاحب نے ملا تمیمی کو سعید آباد میں 25 بیگھہ زمین انعام کے طور پر دی تھی تاکہ وہ اور ان کی اولاد یہاں قیام پذیر رہ سکے اور اس کی آمدنی سے مسجد کی دیکھ بھال کر سکے۔ مگر افسوس کچھ عرصے بعد ظلم نے میر مومن صاحب کی اولاد کو بھی نہیں بخشا اور ان سے یہ جاگیریں چھین لی گئی۔ ہمیں 1160 ہجری میں لکھی ہوئی ایک تحریر ملتی ہے۔ اس تحریر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میر مومن کے انتقال کے کچھ عرصے بعد ان کے قیام کردہ اوقاف، انعامی دیہات اور ان سے متعلق آمدنی کے ذرائع پر ناجائز قبضہ کر لیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ان کے اہل خاندان اور سادات جو ان اوقاف کی آمدنی پر گزارا کرتے تھے سخت تنگدستی کا شکار ہو گئے۔ حالانکہ یہ پورا علاقہ اور یہاں کی تعمیر کی گئی عمارتیں اس مسجد کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ آج یہ مسجد میر مومن اور کتابوں میں درج تاریخ میر مومن صاحب کی عظیم خدمات کی گواہی دیتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم میر مومن صاحب کی ایک اور مسجد اور ان کا آباد کیا ہوا ایک اور گاؤں کے بارے میں جانیں گے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ لوگ اپنے شہر کی اصل تاریخ سے واقف ہو سکے۔ حیدرآباد زندہ باد۔ اللہ حافظ۔